ایک نوجوان جا رہا تھا کہیں سفر پہ، جنگل میں سے گزرتا ہوا اپنے سفر کو کاٹتا ہوا جا رہا تھا۔ جنگل میں ساتھ ہی ایک دریا بھی تھا۔ اس نے کیا منظر دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں، وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی سانس لینے کے لیے اس بزرگ کے قریب ہی بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے لیے سستانے کے لیے۔ تو اس نے دیکھا کہ وہ بزرگ بیٹھے ہیں ایک، اور دائیں بائیں نہیں دیکھتے، کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے، ذکر اذکار میں مصروف ہیں، اور لگاتار وہ ذکر کیے جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ نہ وہ آگے دیکھتے ہیں، نہ پیچھے دیکھتے ہیں، نہ دائیں نہ بائیں، انہیں کوئی سروکار نہیں ہے کہ میرے آگے پیچھے میرے قرب و جوار میں کیا ہو رہا ہے۔ وہ نوجوان کہتے ہیں کہ میں تھوڑی دیر بیٹھا تو میں انہی کی طرف دیکھتا رہا کہ آدمی کہیں دیکھتا ہے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے، وہ بیٹھی ذکر اذکار کر رہے تھے، تو آدمی بیٹھا بیٹھا ذکر اذکار بھی کرتا ہے، آگے پیچھے دیکھ بھی لیتا ہے دائیں بائیں، وہ نہیں دیکھتے تھے۔ وہ کہتے ہیں میں مخل ہوا، میں نے مداخلت کی، ان سے گفتگو کی، میں نے پوچھا بابا جی آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو میں آپ کے قریب بہت دیر سے بیٹھا ہوں، آپ نے میری طرف کوئی توجہ نہیں کی، بلکہ آپ کہیں کسی طرف بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کی قرب و جوار میں کوئی آیا بھی ہے، کوئی گزرا بھی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا بچہ میں نا اللہ کی یاد میں مصروف ہوں، اور میں دائیں بائیں نہیں دیکھتا، میں صرف اللہ کی طرف میرا دھیان ہے، اللہ کی یاد کی طرف میرا دھیان ہے، ذکر اذکار ہی میرا مشغلہ ہے، میں اور کچھ نہیں کرتا۔ تو ان کا پھر اس کا مقصد کیا ہے، آپ سب کو چھوڑ چھاڑ کے یہاں آ گئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میرا مقصد اللہ کی رضا ہے، میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس نوجوان نے پھر آگے سے پوچھا کہ ہو سکتا ہے اللہ اب بھی آپ پر راضی ہو، تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کو آپ کی منزل مل گئی ہے، آپ کا رب آپ پر راضی ہو گیا ہے؟ تو ان بزرگوں نے آگے سے جواب دیا کہ دیکھو میرے سامنے نا ایک خشک درخت ہے، درخت بعض اوقات اپنی عمر پوری کر کے یا موسم کی شدت کی وجہ سے وہ خشک ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی ختم کر بیٹھتے ہیں، تو تنا ان کا پھر کھڑا رہتا ہے، زمین کے ساتھ تعلق تو رہتا ہے لیکن وہ خشک ہو گیا ہوتا ہے، وہ درخت مردہ ہو گیا ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو درخت میرے سامنے ہے، یہ خشک ہے، تو میرا یہ یقین ہے، میرا وجدان کہتا ہے کہ جب میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں گا اور کرتا رہوں گا یہاں تک کہ میرا رب جب مجھ پر راضی ہوگا، تو میرا یہ یقین ہے کہ اللہ کی نور کی برسات مجھ پر ہوگی، اللہ کی رحمت کی بارش مجھ پر ہوگی، جب میرے اوپر ہوگی تو میرے قرب و جوار میں جتنی بھی خشک جگہیں ہیں، جتنی بھی مردہ چیزیں ہیں، وہ پھر سے زندہ ہو جائیں گی، تو یہ درخت دوبارہ سرسبز ہو جائے گا۔ تو جب تک یہ درخت سرسبز نہیں ہوتا میں یہیں پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی یاد میں مصروف ہوں، اور میں نے اللہ کا ذکر اذکار کرنا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے مجھے یہ بات سن کے نا تو حیرانی بھی ہوئی اور مجھے بہت اچھا بھی لگا۔ تو میں نے کہا زندگی کا حصول تو یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو دنیا میں کیا رکھا ہے؟ فساد، پریشانیاں، دکھ، مصیبتیں، جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ۔ وہ کہتے ہیں مجھے بہت اچھا لگا بزرگوں کا یہ اس طرح بیٹھنا اور اس طرح سوچ کے بیٹھنا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں نے بھی سب کو چھوڑ چھاڑ کے نا، میں جہاں جا رہا تھا وہ بھی بھول گیا، پیچھے بھی بھول گیا، سب کچھ بھول بھال کے میں بھی ان بزرگوں کے موقف کے ساتھ اپنا موقف ملا کے، تو میں نے بزرگوں کا تو ایک تنا تھا، میں نے جب دیکھا ساتھ ہی ایک ٹوٹا ہوا تنا، درخت سے ٹوٹا ہوا تنا، خشک، وہ زمین پر پڑا ہے، جیسے جنگلوں میں لکڑیاں اکثر پڑی رہتی ہیں، تو گری ہوئی لکڑیاں، گری ہوئی شاخیں، موٹی شاخیں۔ وہ کہتے ہیں ایک موٹا سا وہاں پہ تنا پڑا ہوا تھا، میں گیا، میں نے وہ تنا اٹھایا، زمین
کھودی اور زمین میں نے اس کو گاڑ دیا اور میں بھی بابا جی کی طرح قبلہ رخ ہو کے بیٹھ گیا اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گیا. تو کچھ تھوڑا وقت گزرا تھا، پورا دن نہیں، گھنٹے 2 گھنٹے، اس سے زیادہ بھی نہیں. تو وہ کہتے ہیں وہ اپنے دھیان لگے ہوئے، میں اپنے دھیان لگا ہوا، تو اچانک کسی کے پکارنے کی آواز آئی، جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو، اور وہ عورت کی آواز محسوس ہو رہی تھی. ساتھ چونکہ دریا تھا، دریا میں پانی بہ رہا تھا، پانی زیادہ تھا. تو جب مسلسل وہ آواز آ رہی تھی تو میں نے، وہ جو بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا بابا جی کوئی آدمی کوئی پریشان ہے، عورت لگتا ہے کہ عورت ہے، کوئی ہو سکتا ہے اس کا قیمتی سامان بہہ کے جا رہا ہو یا کوئی ڈوب رہا ہو، تو ہمیں کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہے. تو بابا جی نے کہا دھیان دنیا کی طرف نہ دو، صرف ادھر دھیان دو، لوگوں کی آوازوں کی طرف، لوگوں کی باتوں کی طرف بالکل دھیان نہیں دینا ہے. میں بھی تو بیٹھا ہوں، میں نے کوئی آواز نہیں سنی. تو نوجوان کہتا ہے میں نے تو سنی ہے. وہ کہتا ہے پھر میں یکسو ہو کے بیٹھ گیا. تو وہ آواز مسلسل آتی جا رہی تھی، آواز آئی جا رہی ہے. تو میں نے بابا جی سے کہا بابا جی آپ تو پھر بڑی دیر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تو اپنی محنت ضائع نہ کریں، میں تو ابھی بیٹھا ہوں، گھنٹے 2 گھنٹے کی بات ہے، پھر سے ابتدا کر لوں گا. تو مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے، مجھ سے نہیں برداشت ہوتا کہ کوئی عورت پکار رہی ہے، چیخ کے پکار رہی ہے مدد کے لیے، اور میں اس کی آواز بھی سن بھی رہا ہوں، اور پھر میں اس کی مدد کے لیے نہ جاؤں، مجھ سے یہ نہیں ہو سکے گا. وہ نوجوان وہاں سے اٹھا، دریا کے کنارے پہ گیا تو دیکھا تو ایک عورت پکار رہی ہے، اس کا بچہ پانی میں ڈوب رہا تھا. تو وہ ساتھ ساتھ بھاگی بھی جا رہی ہے بچے کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے، اور چیخ بھی رہی ہے، مدد کے لیے پکار بھی رہی ہے. اور نوجوان کہتا میں وہاں پہ پہنچا جب، تو میں دریا میں کود گیا، دریا میں جا کے میں نے بچے کو اٹھایا اور باہر لایا. تو جو بھی فرسٹ ایڈ ہوتی ہے ڈوبنے والوں کے لیے، وہ نوجوان کہتا ہے کہ میں نے وہ کیا، بچہ ہوش میں آ گیا، صحیح سلامت، وہ خطرے سے باہر تھا بچہ. تو میں نے وہ بچہ ماں کے حوالے کیا اس کی، اور میں واپس اسی جگہ پہ آیا. تو وہ کہتے ہیں میں جب وہاں اپنی جگہ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کیا کہ وہ خشک تنا جو میں نے 2 گھنٹے پہلے زمین میں گاڑا تھا، زمین میں گاڑ دیا تھا، اس لیے کہ وہ بزرگ تو بہت سالوں سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں میں نے جب وہ ابھی جو زمین میں گاڑ دیا تھا تو میں نے دیکھا تو وہ سرسبز و شاداب درخت بنا ہوا ہے، پورے جوبن کے ساتھ اس کے اوپر بہار آئی ہوئی ہے. جتنا اس کا قد تھا، جتنا وہ تنا تھا، اس حساب سے میں نے دیکھا تو اس کے اوپر شاخیں لگی ہوئی ہیں، پھل پھول لگے ہوئے ہیں. تو جب میں نے وہ دیکھا تو میں نے پھر بابا جی کو کہا بابا جی بس چھوڑ دو، رہنے دو، ادھر دیکھو، میری طرف دیکھو، یہاں اللہ پاک نے کیا کرم کر دیا ہے. اللہ پاک کی نور کی برسات یہاں پہ برس گئی ہے، رحمت کی بارش یہاں ہو گئی ہے. تو وہ بزرگ بھی آئے تو انہوں نے جب دیکھا تو وہ نوجوان کہتا ہے بابا جی اس میں کچھ نہیں رکھا ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہو تو اللہ کی عبادت ریاضت کے ساتھ ساتھ، ذکر فکر کے ساتھ ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت بہت ضروری ہے. اللہ کی مخلوق کی خدمت سے منہ موڑ کر جو عبادت کی جاتی ہے اللہ کو وہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ کو ایسی عبادت کی ضرورت نہیں ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت ہے ہی نہیں. دنیا میں رہ کر اللہ کو راضی کرنا اصل میں کمال اس بات کا ہے. کمال یہ ہے کہ بندہ کشتی میں سفر کر رہا ہو تو کشتی میں پانی نہ آئے. تو کمال یہ ہے کہ دنیا میں رہ کر دنیا کے کام کاج بھی کرے مگر دل میں محبت صرف اللہ کی رہے، خدمت مخلوق کی ہوتی رہے،
دل میں صرف اللہ کے لیے جگہ ہو، مال کے لیے نہ ہو، دولت کے لیے نہ ہو، دنیا کے لیے نہ ہو، اس میں انسان کی کامیابی ہے، اس میں بندے کی کامرانی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔